نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے کسی کو اگر یہ صورتحال پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری قعدے میں بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ حضرت عطا ابن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے درمیان شک میں مبتلا ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا شک دور کرے اور جس عدد پر اسے زیادہ یقین ہو اس پر بنیاد رکھے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ 5 رکعتیں ان 2 سجدوں کے ذریعے اس کی نماز کو جفت یعنی جوڑے والی کر دیں گی، اور اگر اس نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھ لیں۔ چنانچہ حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر حضور آخر الزمان نے سلام پھیر لینے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور آخر الزمان نے فرمایا، میں انسان ہی تو ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب میں کچھ بھول جایا کروں مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بجائے سلام پھیر لیا۔ پھر اس لکڑی کے سہارے جو مسجد میں کھڑی تھی آپ کھڑے ہو گئے، اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ گویا حضور آخر الزمان غصہ کی حالت میں ہیں۔ حضور آخر الزمان نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور اپنا دایاں رخسار مبارک اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لیا۔ جلد باز لوگ جو نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر اور دعا وغیرہ کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے مسجد کے دروازوں سے جانے لگے۔ صحابہ کہنے لگے کہ کیا نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت کی بجائے 2 ہی رکعت پڑھی ہے؟ صحابہ کے درمیان جو مسجد میں باقی رہ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں موجود تھے، مگر خوف کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ صحابہ میں سے ایک اور آدمی بھی تھے جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور جنہیں اسی وجہ سے ذوالیدین یعنی ہاتھوں والے کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
کیا حضور میرے آقا بھول گئے ہیں یا نماز ہی میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو جو ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یہی بات ہے، اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آئے اور جو نماز کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی اسے پڑھا اور پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا پہلا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان جیسا تھوڑا سا لمبا دوسرا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ لوگ ابن سیرین سے پوچھنے لگے کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر پہلے قعدے یعنی التحیات والی کیفیت میں بیٹھے بغیر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے نمازی بھی حضور آخر الزماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھ چکے اور آخری قعدے یعنی التحیات والی کیفیت میں لوگ سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے کہ حضور آخر الزماں نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام 2 رکعت پڑھ کر پہلے قعدے یعنی التحیات والی کیفیت میں بیٹھے بغیر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اگر سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر التحیات کے لیے بیٹھ جائے، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہو اس کے بعد اسے یاد آئے تو وہ اب نہ بیٹھے اور آخری قعدہ یعنی التحیات والی کیفیت میں صاحب کے 2 سجدے کر لے، یعنی بھول جانے کے 2 سجدے کر لے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر میں تشریف لے گئے۔ ایک آدمی خرباک جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔